بک سمری میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بوستان سعدی کی۔ یہ کتاب جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے بوستان سعدی ہے، جس کا ترجمہ مولانا غلام حسن قادری نے کی ہے۔ اس کتاب میں کہانیاں ہیں، اس کتاب میں حکایات ہیں، اس کتاب میں واقعات ہیں اور اس کتاب میں نصیحتیں ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس کتاب میں انجام ہے۔ جی ہاں، جو بھی کہانی وغیرہ بیان ہوئی ہے اس کا مثبت نتیجہ یعنی کہ پازیٹیو رزلٹ درج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رائٹر نے ہر کہانی اور حکایت کے آخر میں سبق لکھا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کتاب میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے شیراز کے لوگوں سے محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شیراز میں بسنے والوں کے لیے میٹھی میٹھی باتیں پیش کروں۔ اس سلسلے میں 10 چیپٹرز پہ مشتمل یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہو گیا ہوگا کہ وہ 10 چیپٹرز پہ مشتمل شیخ سعدی نے کتاب جو لکھی ہے وہ اپنے شیراز کے لوگوں کے لیے لکھی ہے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ 10 چیپٹرز کون کون سے ہیں اور ان میں کیا کیا ہے۔ پہلا جو چیپٹر ہے وہ عدل و انصاف اور خوف خدا کے بارے میں ہے۔ اس میں 42 ٹاپکس یعنی کہ کہانیاں اور حکایات ہیں کہ جن سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق مل رہا ہے۔ زیادہ تر پہلے باب میں ذکر بادشاہوں کا آیا ہے یا ان کا جو صاحب اقتدار ہے۔ پہلے باب میں بہت کچھ ہے، مثلا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک میدان سے میں گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو چتے پہ سوار ہو کے آتے ہوئے دیکھا۔ میں ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ اس نے مسکرا کے کہا، اگر تو خدا کے حکم سے گردن نہیں پھیرے گا تو خدا بھی تیرا اور خدائی بھی۔ اسی طریقے سے اور ایک اور حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اے بیٹے، تو چرواہا ہے اور عوام تیری بکریاں، اس لیے تم پہ لازم ہے کہ ان کا صحیح خیال رکھا کرو تاکہ تمہیں ان سے ہی فائدہ حاصل ہو۔ لکھتا ہے کہ سزا دینے سے پہلے سزا ملنے والے کے گھر والوں کا بھی خیال کیا کرو۔ پھر دارا کی کہانی اس میں درج ہے جو کہ کچھ یوں ہے۔ دارا، ایران کا بادشاہ جو سکندر سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا۔ ایک دفعہ شکار کو نکلا تو لشکر سے جدا ہو گیا۔ تھک ہار کے درخت کے سائے تلے بیٹھا ساتھیوں کی انتظار کرنے لگا کہ ایک آدمی دور سے آتا ہوا اس کو دکھائی دیا۔ یہ سمجھا کہ میرا کوئی دشمن آ رہا ہے۔ ترکش سے تیر نکالا، کمان پر چڑھایا تو اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، سرکار، میں تو آپ کے گھوڑوں کا رکھوالا ہوں اور کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے 1000 گھوڑوں میں سے ایک ایک کو پہچانتا ہوں۔ اگر آپ حکم کریں تو جو گھوڑا فرمائیں گے میں حاضر کروں گا۔ ان کے رنگ، چال، شکل، ہر چیز سے واقف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ تو میرا فرض ہے۔ لیکن گستاخی معاف، آپ بھی تو میری طرح عوام کے رکھوالے ہیں۔ آپ کو اس سے زیادہ عوام کا خیال کرنا چاہیے جتنا کہ مجھے آپ کے گھوڑوں کا خیال ہے، کیونکہ میں تو ایک نوکر ہوں۔ اور یاد رکھیں، جس بادشاہ کو اپنے پرائے کی پہچان نہیں وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں، یعنی جس بادشاہ کو اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، در جہاں بدتر نبوت از ناشناس۔ اس کتاب میں پھر ظالم بادشاہ کی مثال بھی بیان ہوئی ہے۔ ظالم بادشاہ کی مثال یوں ہے، گویا وہ کسی اور کی درخت پہ چڑھ جائے اور جس ٹہنی کو کاٹنا ہو خود اسی پہ بیٹھ جائے۔ یعنی کہ ظالم بادشاہ ایسا ہے کہ وہ کسی اور کی درخت پہ چڑھ جائے اور جس ٹہنی کو کاٹنا ہو خود اسی پہ بیٹھ جائے، یعنی کاٹتے کاٹتے وہ بادشاہ خود نیچے گر جائے گا اور مر جائے گا۔ یعنی کہ اگر بادشاہ عوام کا خیال رکھے گا تو عوام بھی بادشاہ کا خیال رکھیں گے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص لوگوں کے لیے کنواں کھود رہا تھا۔ بدقسمتی سے ایک دن خود اسی میں گر گیا۔ ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اس شخص کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا، اوپر سے پتھر مار کے کہنے لگا، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تم لوگوں کو گرانے میں لگے رہتے تھے، اب خود گر چکے ہو، اب تمہیں کون بچائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم چیپٹر نمبر 2 کی بات کریں تو اس میں احسان کے بارے میں ہے، جس کا پس منظر کچھ یوں ہے، یعنی میں مختصر بتا رہا ہوں، اگر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ کہانی اور حکایات سے مستفید ہوں گے۔ فرماتے ہیں، اگر تیرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے تو شکر کر کے خدا نے تجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اگر کسی جانور کا خیال رکھنے پہ خدا اتنا خوش ہوتا ہے تو سوچ کہ انسان کا خیال رکھنے پہ کتنا خوش ہوگا۔ اسی طریقے سے لکھتا ہے کہ محبوب کے سامنے خود ہی شرک ہے، یعنی عشق میں کوئی دو کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک ہی ایک ہے۔
ایک پیاسا مرتے وقت کہنے لگا کتنا خوش نصیب ہے وہ جو ڈوب کے مر جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں غور و فکر پنہاں یعنی کہ پوشیدہ ہے۔ اب ایسی چیزیں ہیں کہ ان پہ غور کرنے پہ ہی اصل معنی کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک قصہ یوں ہے کہ ایک غلام کو اس کے آقا بازار میں بیچ رہا تھا۔ غلام روتے ہوئے کہنے لگا آقا آپ کو مجھ جیسے لاکھوں غلام ملیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا کہیں نہیں مل سکتا۔ یعنی خدا کی عبادت کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پر ہمارا تو ایک واحد خدا ہے، ہمیں اس جیسا کہیں نہیں مل سکتا۔ اب ایک کہانی یوں بھی ہے کہ ایک حسین و جمیل طبیب شہر میں آیا۔ تمام شہر والے اس کے حسن و جمال کے شیدائی بن گئے۔ ایک شخص بیمار ہوا اور کہنے لگا کاش کہ میری بیماری اور طویل ہوتی تاکہ اس کے حسن و جمال کو ہر وقت ہمہ وقت دیکھتا رہتا۔ یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بندہ عشق حقیقی کے درجات طے کرتا ہے یعنی کہ سٹیجز کو طے کرتا ہے تو اس کو سوائے وصال کے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی بیماری بھی اس کے لیے لذت بخش بن جاتی ہے۔ تو ایک مجذوب سے پوچھا گیا یعنی ایک فقیر سے پوچھا گیا کہ جنت چاہتے ہو یا دوزخ؟ وہ کہتا ہے کہ جو میرے لیے میرا خدا چاہتا ہے مجھے وہی چاہیے، اگر جنت چاہیے، اگر جنت دے دے گا تو مجھے جنت منظور ہے، اگر دوزخ میں ڈال دے گا تو مجھے وہ بھی منظور ہے۔ تو ایسی چیزیں بھی اس کتاب میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھتا ہے کہ کسی نے مجنوں سے پوچھا لیلا کی گلی میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہو تو بتا دوں گا۔ مجنوں نے کہہ دیا نہیں، میرا نام اس قابل نہیں کہ لیلا کے سامنے لیا جائے۔ یعنی کہ انسان کو بھی خود کو ناچیز سمجھنا چاہیے تاکہ اللہ کے سامنے اس کی حیثیت یعنی اس کی آبرو جو ہے نا وہ بڑھتی رہے۔ ایک فقیر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے جس طرح ماں بچے کو آگ و پانی سے بچاتی ہے میرا خدا بھی مجھے روز بچاتا رہتا ہے۔ بارش کے قطرے نے کہا میں سمندر کے نزدیک ناچیز ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی اور ایک سیپ نے منہ کھولا۔ قدرت نے اس قطرے آپ کو بادشاہ کے سر کے تاج کا موتی بنا دیا۔ یعنی آپ میں اور سب اگر خود کو ناچیز و کمتر سمجھے تو قدرت کی جانب سے اس عاجزی پہ انعام ملتا ہے، جبکہ غرور کرنے والے کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ منہ کے بل زمین پہ گرتا ہے۔ ایک دیہاتی کو زہریلے کتے نے کاٹ لیا۔ اب آپ سنیں یہ کہانی۔ ایک دیہاتی کو زہریلے کتے نے کاٹ لیا۔ اس کی بیٹی نے معصومانہ انداز میں کہا ابا جان آپ کے بھی تو دانت تھے، پھر آپ نے کیوں نہیں کاٹا اس کتے کو؟ اس کا والد ہنستے ہوئے کہنے لگا نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریف آدمی مشکل وقت میں تکلیف تو برداشت کرتا ہے لیکن وہ گٹھیا حرکت کبھی نہیں کرتا۔ یعنی اس میں بھی کوئی سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلام بہت کام چور تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس کا آقا ہے کہ اسے پال رکھا تھا۔ اس کے جسم سے بدبو بھی آتی تھی پھر بھی آقا نے اس کو پال رکھا تھا۔ کسی نے آقا سے پوچھا کیوں ایسے غلام کو پال رکھا ہے؟ آقا نے کہا جب یہ کام چوری کرتا ہے تو مجھے محنت کرنے کا موقع ملتا ہے، جب اس کے بدن سے بدبو آتی ہے تو میں غصے کو پی جاتا ہوں، یوں آہستہ آہستہ میں صابر بن رہا ہوں۔ اب اس غلام میں اتنے فائدے ہیں تو کیوں اسے آزاد کروں؟ تو دیکھیے آپ کتنی بڑی حکمت لکھی ہوئی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں۔ تو ایسی بہت ساری کہانیاں اور حکایات ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو خدا کے لیے مغرور مت ہو جائے، کیونکہ تعریف کی رسی سے کنویں میں چھلانگ لگانا اچھا نہیں ہوتا، اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگ خود کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یعنی کہ ہر آدمی کی طرف اشارہ نہیں ہے، کچھ لوگ تو بہت مغرور ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ خود کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ ایک کہانی یوں بھی ہے، سنیے، اس کتاب میں درج ہے۔ ایک دیہاتی کا گدھا مر گیا۔ اس نے گدھے کا سر کاٹ لیا اور انگور کی بیل پہ لٹکا دیا تاکہ انگور نظر بد سے بچ جائے۔ پرانے لوگوں میں ایسی چیزیں ہوتے رہتے تھے۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا جو جانور اپنے سر کو تمہارے ڈنڈوں سے نہیں بچا پایا وہ تیرے درخت کو کیا بچائے گا؟ تو وہ آدمی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا واقعی میں اس کے سر پہ ڈنڈے مارتا تھا، یہ ڈنڈوں سے اپنے سر کو نہیں بچا پایا تو میرے درخت کو کیسے بچائے گا؟ ایک گدھ نے چیل سے کہا میری نظریں بہت تیز ہے۔ اب گدھ مغرور ہے، چیل سے کہہ رہا کہ میری نظریں بہت تیز ہے۔ چیل نے کہا چلو بھائی ثابت کر کے دکھاؤ۔ گدھ نے دور جنگل میں گندم کا چھوٹا سا دانہ دیکھا اور کہنے لگا فلاں جگہ میں گندم کا دانہ ہے۔ چیل نے کہا ذرا لے آنا۔ گدھ نے دانے پہ حملہ کیا پر افسوس کہ وہ شکاری کی جال میں پھنس گیا۔ شکاری نے جال بچھایا تھا وہاں پہلے سے ہی۔ چیل نے کہا واہ رے مغرور گدھ، تجھے دانہ تو نظر آیا
پر جال نہیں۔ اب اس میں کیا حکمت ہے آپ سوچیں۔ اسی طریقے سے ایک حکایت کا وضاحت یوں ہے کہ بیوی خوبصورت نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، پر لازم ہے کہ وہ خوبسیرت ہو کیونکہ وہ شریک حیات ہوتی ہے۔ بری بیوی حلوے کو بھی سرکہ سمجھتی ہے۔ پھر اولاد کے بارے میں بھی اس کتاب میں بہت ساری حکایتیں ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ خود دیکھ لیں گے۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تمام جہاں کے لوگ مجھے اچھا کہیں تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ لوگ خدا اور اس کے مقرب بندوں کے لیے بھی باتیں نکالتے تھے اور نکالتے ہیں۔ پیر و مرشد کے بارے میں فرماتا ہے، جس طرح ایک چھوٹا بچہ مکمل جب بڑا نہیں ہوتا، جب وہ شیرخوار بچہ ہوتا ہے تو مکھی اڑانے کے لیے بھی وہ ماں کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ہم روحانی نشوونما کے لیے پیر و مرشد کے طلبگار ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ہمیشہ شکر کرتے رہو کہ تم پہ نوازش ہوئی ہے۔ اب ایک شخص پیدل چل کے تھک گیا اور اللہ سے شکایت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص اپنے گدھے کو لے کے وہاں سے گزر رہا تھا۔ گدھا بڑا بھاری بوجھ اٹھائے وہاں سے گزر رہا تھا۔ آدمی نے گدھے کو دیکھ کے کہا، توبہ توبہ، شکر ہے کہ میں انسان ہوں، گدھا نہیں ہوں، کم از کم اپنا ہی بوجھ اٹھا رہا ہوں، دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھا رہا۔ اب آپ کو ہنسی آئی ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ ذکر ہے کہ ایک چھوٹی بیٹی اپنے والد کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی تھی۔ اس کا والد روتے ہوئے کہنے لگا، میری بچی، ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اس چہرے پہ مٹی ڈالیں گے، لیکن وہاں کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہی تو دنیا کی حقیقت ہے کہ 2 دن کے لیے ہم مہمان ہیں، پھر یہ دشمنی، پھر یہ بغض، پھر یہ جلن، پھر یہ نفرتیں کیوں؟ زندگی کو خوشیوں سے بھر دو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض نہ ہو۔ اس سمری کے اختتام میں مشہور صوفی بزرگ مولائے روم کا ایک پیغام سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، خالق حقیقی تک جانے کے ہزاروں راستے ہیں، میں نے ان راستوں میں راستہ عشق اختیار کر لیا، یعنی کہ مخلوق سے محبت کا راستہ۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس پہ خود معشوق حقیقی جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔